كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي. آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے مکمل تختی نمبر 1 مفردات یعنی الف سے یا تک حروف تہجی. تختی نمبر 1 مفردات کو ہم اس سے پہلے 2 ویڈیو میں سہولت کے پیش نظر یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکے ہیں تاکہ سننے میں آسانی ہو، لیکن کچھ احباب کی کمنٹ کی وجہ سے ہم یہ تختی مکمل یعنی الف سے یا تک تیز آواز کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں. دوستوں کو ویڈیو شیئر کریں اور اس کے فائدے کو عام کرنے میں تعاون فرمائیں، نوازش ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کو تفصیل سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ حرف ادا کرنا بتاتے ہیں. یہ شروع میں الف ہے. الف کی ادائیگی میں بعض بچے حمزہ کی حرکت زبر کو کھینچ دیتے ہیں اور بجائے الف کے آلف ہو جاتا ہے. بعض بچے لام کے زیر کو کھینچ دیتے ہیں، وہ حرکت کی بجائے یا مدال بن جاتا ہے. جیسے بات پڑھتے ہیں آلف، میں نے زیادہ کھینچ دیا، بات تو جبھی سمجھ میں آئے گی. بعض بچے کہتے ہیں الف، یعنی 2 غلطی ہو جاتی ہیں. اس لیے اساتذہ کرام خاص طور سے اس کے اوپر توجہ دیں کہ نہ حمزہ کا زبر کھینچے اور نہ لام کا زیر. الف الف اور فا کو بھی صاف طریقے پر ادا کرائیں. الف با. با کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ اس طرح ملائے جائیں کہ جو ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کے حصے بولنے سے خاموش رہنے سے تر رہتے ہیں، وہاں سے حرف با ادا کرایا جائے. بعض لوگ ہونٹوں کو اتنی زور سے دبا دیتے ہیں کہ وہ بجائے تری کے خشکی تک آ جاتے ہیں، تو اس میں با سخت ہو جاتا ہے. اس لیے با کی ادائیگی میں ہونٹوں کے تر حصے ملنے چاہیے. با با با. اب آگے تا چلیے. تا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ملایا جائے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی دونوں دانتوں کی جڑ، اسے زبان کی نوک کو ملانے سے تا ادا ہوگا. تھوڑی سختی کے ساتھ میں تا. کھینچنے میں خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ زیادہ نہ کھینچے. تا تا. سا کو ادا کریں تو سا میں نرمی کے ساتھ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ملنی چاہیے. بعض بچے سا زار وا کی ادائیگی میں نرم کرنے میں زبان کو ہونٹوں سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. بعض بچے ان 3 حروف کی ادائیگی میں زبان کو ہونٹوں سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. دانتوں سے باہر نکال دیتے ہیں. باہر نہیں نکلنی چاہیے زبان، دانتوں سے باہر نہیں نکلنی چاہیے زبان، بلکہ دانتوں کے کنارے سے لگا کر کے اور ہلکے سے ہلکی آواز نرمی سے سا سا سا. جیم. جیم کو کھینچیں گے 5 الف کے بقدر اور جیم تھوڑا سختی کے ساتھ ادا ہوگا. جیم کی ادائیگی میں زبان کی بیچ کو تھوڑا اوپر تالو کی طرف اٹھائیں. زبان کی بیچ کو تالو کی طرف اٹھا کر کے جیم ادا کریں گے. جیم جیم. آواز کو بالکل پست کریں. اگر آواز بالکل پست نہ ہوئی، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہیے کہ آواز بالکل نیچے گرا دیں. جیسے کوئی کسی چیز کو زمین پر رکھ کر کے کھینچا جاتا ہے، اگر وہ زمین سے اوپر اٹھ کر کے چلے گی تو مجہول کے مشابہ ہو جائے گی. اسی لیے جیم جیم ہو جائے گا، تو جیم نہ ادا ہو. بعض لوگ ادا کرتے ہیں جیم، یہ غلط ہے.
بلکہ آواز کو بالکل پست کریے. جیم جیم. آگے حرف ہا، حلق کے بیچ میں سے ادا کریں. ہا ہا ہا. اس کے بعد خا. خا کی ادائیگی میں بعض لوگ کھر کھراٹ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ خا میں کھیکی سی آواز آ جاتی ہے. اس غلطی سے بھی بچوں کو بچائیں. خا ادا کرتے ہیں، خا ادا کرتے ہیں نہیں، بلکہ خا خا اور ہونٹ گول ہونے سے بچائیں. بعض لوگ حروف مفخمہ پر ہونے والے حروف کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. یہ انتہائی درجے غلط بات ہے، یہ غلطی ہے. ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے. خا اور الف دونوں حرف پر ہونے چاہیے. دال جیسے تادا ہوا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ملائے جائے تو اسی طریقے پر دال بھی ادا ہو. دال کو زیادہ کھینچیں گے. دال دال. بعض لوگ دال کے لام میں بھی آواز لگا دیتے ہیں. بعض بچے وہ کہہ دیتے ہیں دال دال زال. اس غلطی سے بچوں کو بچائیں، ایسی غلطی نہ کریں. دال اور زال کی لام میں آواز بند ہو. دال زال دال زال. اس کے بعد را. جب ہم را کو ادا کریں گے تو زبان کی نوک اور اس کے اوپر کی کچھ پشت والا حصہ اوپر کے دانتوں کے پاس مسوڑے سے رگڑا دیں گے. زبان کی نوک اور اوپر کے اس کے پاس والا اوپر کا حصہ، پشت والا حصہ اوپر دانتوں کی جڑ کے پاس مسوڑوں سے اور زبان کو رگڑا دیں گے. تب را ادا ہوگی. اس میں را میں کھر کھرا نہ پیدا ہو، را نہ ہو. را باریک ہو جائے گی اور ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے زبان کو مسوڑوں سے لگا کر کے رگڑ کر کے ادا کریں. اسی طریقے پر زا تھوڑا سختی کے ساتھ ہلکی سی سیٹی کے زا سین صاد، یہ 3 حروف، ان میں ہلکی سی سیٹی کی سی آواز آنی چاہیے ان کی ادائیگی میں. تو ہم جب را کے بعد زا ادا کریں تو زا میں تھوڑی سختی اور سیٹی کے ساتھ ادا کریں. زا زا زا. اسی طرح سین بھی سیٹی کے ساتھ، اور سین میں بھی آواز بالکل پست ہونی چاہیے، معروف ادا ہو، مجہول نہ ہو جائے. سین سین. اگر آواز بالکل پست نہیں کی، نیچے نہیں بچھائی، نیچے نہیں گرائی تو پھر مجہول ہو جائے گا. سین سین کی طرح سے. میں کچھ زیادہ کر کے بتا رہا ہوں، لیکن یہ اس طرح کہنے سے بات بچوں کی سمجھ میں جلدی آ جائے گی. اس لیے سین کو بھی بالکل معروف ادا کریں. سین. شین کی ادائیگی. شین کی ادائیگی میں زبان کا بیچ اوپر تالوں کی طرف اٹھایا جائے اور ہلکی سی آواز پھیلائی جائے. شین کی ادائیگی میں زبان کا بیچ اوپر تالوں کی طرف اٹھایا جائے اور آواز منہ کے اندر پھیلی ہوئی ہونی چاہیے اور نرم ادا ہو. شین شین. اس میں معروف ادا ہو. شین. آواز بالکل پست ہو اور شین آواز نرم ہو، شین میں سختی نہ ہو. بعض لوگ شین ادا کرتے ہیں، شین شین غلط ہو جائے گا، یہ تفشی نہیں ہوگی. پھر اس میں نرمی پیدا ہونی چاہیے. شین. صاد. صاد ادا ہو، سیٹی کے ساتھ پر ہو اور الف بھی پر ہو اور دال میں قلقلہ ہو. صاد پر ہو، صاد کے ساتھ الف بھی پر ہو اور دال میں آواز لوٹے قلقلہ ہو. صاد صاد صاد. بات کی ادائیگی زبان کی کروٹ
اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگنی چاہیے. زبان کا بایاں حصہ اوپر کے دانتوں کی کروٹ سے لگنا چاہیے. بات کی ادائیگی ہے بہت مشکل. حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت اچھا ادا کیا. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں رات دن اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ میرا بہت ادا ہو جائے. تو بات کی ادائیگی بہت مشکل ہے، اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. یعنی زبان کو کروٹ بائیں طرف دانتوں سے لگایا جائے. زبان کی بائیں کروٹ کو دانتوں کی طرف لگایا جائے، دانتوں سے لگایا جائے اور پھر ایک آواز بتدریج پیدا کی جائے. باد بھی پر ہو، الف بھی پر ہو، دال میں قلقلہ ہو، آواز لوٹے. قلقلہ یعنی آواز لوٹے. باد. مخرج تو جگہ تو اس کی وہی ہے جو تا کے نکلنے کی ہے اور دال پہ نکلنے کی ہے، لیکن تا اور دال باریک ہوں گے، پاؤ ہوگی. اس کے بعد حرف نرم ہے لیکن پر ہے. وا کی ادائیگی میں سختی نہ ہو اور بعد کی طرح سے نہ ہو. وا نرم حرف ہے لیکن پر ہے، تو نرم بھی ہو پر بھی ہو. وا کے ساتھ الف بھی پر ہو. عین. حلق کے بیچ میں سے، حلق کے 3 حصے ہیں. جیسے انگلی کے 3 پوروے ہوتے ہیں، اسی طرح سے حلق کے بھی 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ وہ ہے جو سینے کی طرف ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. دوسرا اوپر والا حصہ بیچ کا، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں. آخری حصہ جو حلق کی طرف ہے اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. تو جیسے ہم نے ہا حلق کے بیچ میں سے ادا کیا، ٹھیک اسی طریقے سے عین بھی حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگا. عین. عین کی یا معروف ہو، بعض لوگ مجہول کر دیتے ہیں اور بالکل کم کھینچتے ہیں، وہ عین کہہ دیتے ہیں. عین یہ غلط ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا. اس لیے عین کی ادائیگی میں یا معروف کا خیال رکھا جائے. عین. عین. غین. غین. عین. غین. فا. نیچے کے ہونٹ کی تری اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ملنی چاہیے. نیچے کا ہونٹ، بعض لوگوں نے نیچے کے ہونٹ کا پیٹ بولا، بعض قراء کرام نے، تو اس کو پیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اوپر کے دانتوں کا کنارا اور نیچے کے ہونٹ کے پیٹ سے، نیچے کے ہونٹ کے بیچ سے لگایا جائے. فا ادا ہوتا ہے. فا. فا. فا ایک الف کے برابر کھینچا جائے. اس کے بعد قاف ادا کریے. قاف. زبان کی جڑ اوپر کو اٹھایا جائے. حروف کی ادائیگی میں جتنی آواز اوپر اٹھے گی اتنا حرف پر ہوگا، اور جتنی آواز کو زبان کے حصے کو نیچے کی طرف گرائیں گے تو حرف باریک ہوگا. تو زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھانے کی کوشش کی جائے، اٹھائے جائے، اس سے قاف ادا ہوگا. قاف. 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 آواز کو تھوڑی نیچے کی طرف لایا جائے. کاف. 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 جن حروف میں الف مدہ ہے ان کی ادائیگی میں منہ پورا کھلنا چاہیے. اگر منہ پورا نہیں کھلے گا تو وہ حروف ٹیڑھے ہو جائیں گے، آواز دب جائے گی اور صحیح ادائیگی نہیں ہو پائے گی. اسی لیے قاف. کاف. لام.
جب لام کو ادا کریں تو بعض بچے آخر میں الف کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں. وہ صحیح حرف تو یہ ہے لام، وہ کہہ دیتے ہیں لام. ذرا غنّے پہ غور کیجیے، لام. بعض بچے اس طرح پڑھ دیتے ہیں. تو ایسے بچوں، ایسے پڑھنے والے بچوں کو خاص توجہ دی جائے اور ان کی آواز ناک سے باہر کرائی جائے، لام. اور بعض بچے میم میں قلقلہ کر دیتے ہیں، لام لام، یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو میم میں آواز بند ہو اور لام کے الف میں آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، لام. میم اور نون کا مسئلہ یہ زیادہ قابل توجہ ہے. میم یا میم 3 حروف ہیں. طلبہ عزیز سنیں اور حضرات اساتذہ کرام اس پر خاص خصوصی توجہ دیں. میم یا میم، دیکھیں میم اور نون میں صفت غنہ ہے. میم اور نون بغیر ناک میں آواز جائے ادا نہیں ہو سکتے، لیکن دونوں میموں کے بیچ میں جو یا ہے اس یا کا ناک سے کوئی تعلق نہیں. نون کے بیچ میں جو واو ہے اس واو کا ناک سے کوئی تعلق نہیں. جب ہم میم ادا کریں گے، نون ادا کریں گے تو ناک میں آواز جائے گی، لیکن جب می کی یا میں اشباع درازی کھنچاؤ ہوگا تو وہ میم نہیں ادا ہوگا بلکہ وہ یا ادا ہوگا. نون جب ہم ادا کریں گے تو نون کے اشباع میں کھنچاؤ میں نون نہیں ادا ہوگا بلکہ واو ادا ہوگا. تو واو اور یا کی ادائیگی میں ناک سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے ان دونوں حرفوں کو جب پڑھائیں یا پڑھیں تو ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، نہیں تو 3 حروف کے 4 حروف ہو جائیں گے. گویا کہ ہم نے ایک حرف بڑھا دیا، لہنے جلی کر دی، اور لہنے جلی جب ہو گئی تو گناہ ہوگا، جائز بھی نہیں ہوگا. وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیے صحیح طریقہ، میم نون، یہ جو یا اور واو ہے اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. میم نون. اور پڑھنے والے کیا پڑھتے ہیں؟ میم نون میم نون. تو گویا کہ کیا ہوا کہ نون واو پیش نو، نون غنہ، آگے نون ساکن نون، میم یا زیر میم، نون غنہ میم، میم ساکن میم. تو ہم نے نون میں بھی ایک حرف غنہ بڑھا دیا اور میم میں بھی یا کے بعد ایک غنہ بڑھا دیا. گویا کہ 2 حرفوں میں 2 حرف بڑھ گئے. اس لیے ان حروف کی ادائیگی میں خاص دھیان دیا جائے. ادائیگی کریں میم نون. بلکہ اس کا طریقہ ہم بچوں سے یہ کراتے ہیں کہ ناک پکواتے ہیں، انگلی سے انگوٹھے سے ناک کو دبواتے ہیں. دیکھو ناک دبا کر کے ادائیگی کرائی جائے. اگر ناک بولتی ہے تو غلط طریقہ ہے اور ناک نہیں بولتی تو صحیح طریقہ ہے. اگر ناک دبانے سے میم آواز ناک میں جاتی ہے، ناک میں آواز گنگناتی ہے تو غلط ادا ہو رہا ہے. اور اگر ناک نہیں بولتی، ناک میں گنگناہٹ نہیں ہوتی، غنّے کی آواز نہیں آتی تو صحیح ادا ہو رہا ہے. میم نون. آگے حرف ہے واو. واو میں بھی بعض طلبہ بعض بچے غلطی کرتے ہیں اور حضرات اساتذہ کرام بھی نہیں بتاتے. یوں کہیے وہ ان کو معلومات نہیں ہوتی یا توجہ کم دیتے ہیں. بعض لوگ پڑھتے ہیں خالی واو، واو، یہ غلط ہے. بعض کہتے ہیں واو، آؤ، جاؤ، گویا کہ مجہول ہو گیا. جیسے آؤ جاؤ کا واو مجہول ہے، ایسے واو ہو گیا. نہیں، اس کو بھی زیادہ کھنچوائیں چونکہ یہ ان 15 حروف میں سے ہے جن کی ادائیگی میں 3 حروف ہیں. واو، اور ایک دم بعد میں واو کی آواز دوسرے واو کی، الف کے بعد والے واو کی آواز بالکل گول ہونے چاہیے اور آواز فوراً بند ہو جائے. کیسے؟
واو واو واو. اگر ہم نے واو کہا واو یہ مجہول ہو جائے گا، اس لیے واو. آگے ہا ایک الف کے برابر کھینچے، ہا حمزہ. حمزہ میں بھی بعض بچے پہلی حمزہ حذف کر دیتے ہیں، پہلی ہا حذف کر دیتے ہیں، اور بعض بچے آخر کی ہا حذف کر دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں حمزہ حمزہ حمزہ، اور ان کے حمزہ نکلوائے تو شروع کی ہا نکلوائے تو شروع کی ہا ادا کر لیتے ہیں، آخر کی ختم کر دیتے ہیں. حمزہ نہیں، حمزہ. پہلی ہا بھی ادا ہو، آخر کی ہا بھی ادا ہو. حمزہ 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 یا حمزہ یا. اس طریقے پر طلبہ عزیز محنت کریں اور اپنے اساتذہ کرام سے ادائیگی کا طریقہ پوچھتے رہیں، محنت کرتے رہیں. اس طریقے پر جب یہ حروف ادا ہوں گے تو پھر یہ جو 29 حروف کا مجموعہ ہے، پورا قرآن پاک 29 حروف کا مجموعہ ہے، پھر انشاءاللہ آگے پارہ پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، حفظ کرنا آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے مفردات کی تحقیق، حروف تہجی ان کی ادائیگی صحیح نہیں کی تو پھر ناظرے میں جا کر کے ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ کو پریشانی ہوگی، اور وہاں بھی اگر محنت پوری نہ ہوئی تو پھر حفظ میں جا کر کے ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، حفظ کے اساتذہ کو پریشانی ہوگی، اور پھر قاری بننے کے بعد بھی قرات پڑھتے وقت بھی وہ کمزوری دور نہیں ہوگی. اس لیے طلبہ عزیز اور حضرات اساتذہ کرام اس تختی کو پڑھانے میں ان تمام باتوں کا لحاظ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر صحیح تجوید کے مطابق حروف کی ادائیگی کر کے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق اور صلاحیت اور استعداد نصیب فرمائے. آمین. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله